بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خلاصہ قرآن کے سلسلہ میں آج پارہ نمبر 21 کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 سے 52 تک نماز کی تاکید کی گئی ہے، صبر اور دین کے معاملے میں حکمت اپنانے کی نصیحت کی گئی ہے۔ کفار کے اعتراضات کے جواب میں قرآن کی حقانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کو واضح کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 53 سے 60 تک دنیاوی آزمائشوں پر صبر کرنے، اللہ کی رحمت پر یقین رکھنے اور آخرت کی تیاری کا حکم دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 61 سے 69 تک حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت شعیب اور دیگر انبیاء کے واقعات سے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ توحید کی دعوت اہم ہے۔ اس سے آگے سورہ روم شروع ہوتی ہے۔ آیت نمبر 1 سے 10 تک رومیوں کی فارس پر فتح کی پیشین گوئی کی گئی ہے اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں پر غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے۔ آیت نمبر 11 سے 20 تک کائنات کی تخلیق، موسمی تبدیلیوں اور انسان کی پیدائش میں اللہ کی حکمت کے دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ آیت نمبر 21 سے 30 تک ازدواجی زندگی میں محبت اور رحمت کی نشانیاں، فطرت سلیمہ کی طرف رجوع کی ہدایت اور شرک کی مذمت شامل ہے۔ آیت نمبر 31 سے 40 تک مال و دولت کے صحیح استعمال، زکوٰۃ اور یتیموں کے حقوق کی یاد دہانی کرائی گئی ہے۔ آیت نمبر 41 سے 60 تک زمین میں فساد کے اسباب، آخرت پر یقین اور قیامت کے مناظر بیان کیے گئے ہیں۔ اس سے آگے سورہ لقمان شروع ہوتی ہے۔ آیت نمبر 1 سے 11 تک قرآن کی حکمت، کائنات کی تخلیق اور اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے اور شرک سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ آیت نمبر 12 سے 19 تک حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو دی گئی نصیحتیں بیان کی گئی ہیں۔ توحید، والدین کے ساتھ احسان، اللہ کی نگرانی کا احساس اور تکبر سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ آیت نمبر 20 سے 26 تک اللہ کی قدرت کی نشانیاں اور دنیا کی فانی حقیقت پر تنبیہ کی گئی ہے۔ آیت نمبر 27 سے 34 تک قیامت کا یقین، اللہ کے حکم کی وسعت اور انسان کی جہالت پر نصیحت کی گئی ہے۔ اس سے آگے سورہ سجدہ شروع ہوتی ہے۔ آیت نمبر 1 سے 14 تک قرآن کی حقانیت، انسان کی تخلیق، موت اور قیامت کا ذکر ہے۔ مومنوں اور کافروں کے انجام کا فرق بتایا گیا ہے۔ آیت نمبر 15 سے 22 تک بنی اسرائیل کی نافرمانی اور ان کا عبرت ناک انجام بیان کیا گیا ہے۔ مومنوں کی صفات اور جنت کی نوید دی گئی ہے۔ آیت نمبر 23 سے 30 تک رسولوں کی ذمہ داریاں، کافروں کی ہٹ دھرمی اور اللہ کی حکمت پر دلائل دیے گئے ہیں۔ اس سے آگے سورہ احزاب شروع ہوتی ہے۔ آیت نمبر 1 سے 8 تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار اور منافقین کے شر سے محفوظ رہنے کی ہدایت کی گئی ہے اور اللہ پر توکل کا حکم دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 9 سے 27 تک غزوہ احزاب یا خندق کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ منافقین کی دوغلی پالیسی اور مسلمانوں کی کامیابی، بنی قریظہ کی خیانت اور اس کے انجام کا ذکر کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 28 سے 30 تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو دنیاوی زینت سے دور رہنے اور تقوی اختیار کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ یہ تھا پارہ نمبر 21 کا خلاصہ۔ اللہ میرے اور آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم۔